حضرات محترم، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اپنے درمیان حضرت مولانا مفتی محمد حنیف صاحب قاسمی جو بالاپور سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے خطابت کا ایک ملکہ دیا ہے، ایک طریقہ دیا ہے۔ جب بات کرتے ہیں تو مجمع ہمتاً متوجہ ہو کر حضرت کی گفتگو کو سنتا ہے، درد دل اپنا بیان کرتے ہیں، اور یہی علماء کرام امت کے درد میں، امت کے غم میں دن کو جو ہے تو محنت کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ میرے ساتھ آئیے، میں چل رہا ہوں منزل مقصود کی طرف، چلنا ہو آپ کو بھی تو ہمراہ آئیے۔ آپ سے مخاطب ہوں گے حضرت مولانا مفتی حنیف صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وقال الله تبارك وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر رونق افروز موقر محترم علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام بزرگان دین، عزیز دوستو، طلباء و طالبات اور پردہ نشین خواتین اور ماں و بہنوں، اللہ پاک کا بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے، اس نے ہم تمام کو اسی مبارک مجلس میں کچھ دیر اپنی اور اپنے دین کی بات سننے کے لیے جمع فرمایا۔ کہنے والا سننے والے سبھی عمل کے محتاج ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کے یہاں کا یہ پروگرام اور اس نوعیت کا یہ پروگرام دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور دل سے دعا نکل رہی ہے اللہ پاک اس مکتب کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ یہاں کے اساتذہ قابل ستائش اور قابل تعریف ہیں، جنہوں نے اس قدر محنت کر کے طلباء و طالبات کو پروان چڑھایا، اور قابل تعریف ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے بچے اور بچیوں کو مکتب میں بھیج کر بہترین تعلیم سے آراستہ کیا، اور تعریف اور ستائش کے قابل اور لائق ہے وہ تمام اراکین اور ممبران جو اس مکتب کی سرپرستی کرتے ہیں، اور تمام ہی دعاؤں کے مستحق ہیں وہ اہل خیر حضرات جو دامِ درم قدم سخن مکتب کا تعاون کرتے ہیں۔ ایسے مکتب ہر گاؤں بستی میں قائم ہوں تو انشاءاللہ دین کا بول بالا ہو، اور
بدعات و خرافات ہمارے گھروں میں جنم نہ لیں، صحیح تعلیم، صحیح پرورش، صحیح معاشرہ وجود میں آئے۔ میرے پیچھے بہت بڑے بڑے علماء کرام بھی ہیں، ہمارے اپنے رفیق محترم حضرت مولانا شجاع الدین صاحب ہمارے سرپرست مربی بھی ہیں، حضرت مولانا اشفاق صاحب بھی ہیں، اور مولانا حکیم صاحب، قاری ابوبکر صاحب، مولانا عطاء الرحمن صاحب، لمبی ایک فہرست ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کو بھی موقع دینا ہی چاہیے۔ میں اپنی بات کو ہی مختصر کروں گا، یہ بھی بڑے احباب ہیں۔ میں تو صرف اس نظریے سے بیٹھ گیا کہ اگر کہیں غلطی کروں انشاءاللہ تو یہ لوگ ہی پیچھے سے ٹیکہ دینے والے اور ہماری درستگی کرنے والے۔ زیادہ ہی عاجزی ہے ہمارے مولانا شجاع الدین صاحب میں، ماشاءاللہ، اللہ ان کو قبول فرمائے ان کی محنتوں کو، اور واقعی سرپرستی کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں ان کے لیے، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ کافی دنوں کے بعد میں آلے گاؤں میں حاضری ہوئی ہے۔ آلے گاؤں کے لوگ ویسے مجھے پہلے سن چکے ہیں، ہمارے سلیمان بھائی جب صدر ہوا کرتے تھے، ابھی بھی صدر ہے، ابھی ہے ماشاءاللہ۔ یہ جب بغیر داڑھی کے تھے، جب دیکھا تھے ہم نے ان کو، اس ٹائم سے یہ مسجد کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں۔ اب ماشاءاللہ کافی داڑھی بھی آ گئی ان کی، سفید بھی ہو گئی، پینٹ شرٹ بھی پہنتے تھے نا پہلے۔ فاروق بھائی ذمہ دار ماشاءاللہ، یہ بلاتے بھی تھے پہلے۔ خیر اب بہت ترقی کر لیا آلے گاؤں نے، اور یہاں کے بچیوں کو دیکھ کر ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اور واقعی ان کی تربیت میں سب سے زیادہ اثر اور دخل ان کے والدین کا ہے۔ بچوں کی تربیت میں خاصا کردار ماں باپ کا ہوا کرتا ہے۔ ماں باپ اگر توجہ دیں، والدین توجہ دیں، میری مائیں بہنیں اگر توجہ دیں تو انشاءاللہ یہ بہت زیادہ ترقی کریں گے اور اللہ ان کو بہت اونچے مقام پر پہنچائے گا۔ ہمارے سامنے مثالیں شاہد ہیں، کوئی بھی ولی ہو یا بڑا آدمی یا بڑی شخصیت ہو، اس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ رہا ہے۔ طلحہ نہ بنتے اگر بیوی کا ساتھ نہ ہوتا، ٹیپو سلطان نہ بنتے اگر ماں کی تربیت کا اثر نہ ہوتا، جنید بغدادی نہ بنتے اگر ماں کی تربیت کا اثر نہ ہوتا، بابا فرید نہ بنتے اگر ماں کی تربیت کا اثر نہ ہوتا۔ یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہتے ہیں۔ رات دن سرکار سے استفادہ کرنا، آپ کی باتوں کو سننا، آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر سیرابی حاصل کرنا۔ گھر میں وقت کم دے پاتے تھے۔ اہلیہ محترمہ نے کہا تم اتنا زیادہ وقت وہاں دیتے، گھر کا خیال نہیں؟ انہوں نے کہا کیا کروں، میری طبیعت نہیں چاہتی نبی کو چھوڑنا، میری طبیعت نہیں چاہتی نبی کی صحبت سے دور ہٹنا، تم مجھے وقت دو، مجھے فارغ کرو، میرے لیے کچھ کرو۔ ان کی بیوی نے کہا اگر یہ بات ہے اور اس ثواب میں میرا بھی حصہ لگنے والا ہے تو میں اپنے تمام حقوق تمہیں معاف کرتی ہوں، تم جاؤ حضور کی خدمت میں رہو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی خود ہاتھ سے کمائی کر کے لاتی، گھر میں جانور کے لیے چارہ لاتی، کوٹی خود کرتی، جانوروں کو کھلاتی، اپنا خود کھانے کا انتظام کرتی، آٹا خود گنتی، روٹی پکاتی اور اپنے بچوں کا اور اپنے گھر چلاتی۔ سوچنے لگی ایک دن ایسا بھی اتفاق ہوا کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ رہا، فاقہ ہو گیا، دوسرے دن بھی فاقہ ہو گیا، تیسرے دن بھی کچھ نہ رہا۔ کیا گزر رہی ہوگی اس عورت پر جس کے گھر میں کرنے والا کوئی نہیں، جس کے گھر میں کما کر لانے والا کوئی نہیں، جس کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں، جس کا ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں۔ کہنے لگی جب 3 دن گزر گئے، 3 دن ہو گئے اور بہت زیادہ بھوک لگی تو پڑوس میں رہنے والی ایک یہودی عورت تھی، میں اس کے گھر میں پلیٹ لے کر گئی کہ کچھ انگار کے بہانے جاؤں تو شاید وہ اس میں کچھ ڈال کر دے دے۔ کہنے لگی بہن ذرا کچھ آگ دے دو،
یہودی عورت سوچنے لگی شاید اس کے گھر میں چولہا جلانے کو آگ نہیں ہوگی، اس لیے آگ لے جا رہی ہے۔ اس نے آگ بھر کر دے دی۔ مجھے آگ کی ضرورت کہاں تھی؟ میرے گھر میں چولہا جلنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، چولہے پر پکانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، میں نے وہ آگ لا کر چولہے میں پھینک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر پلیٹ لے کر گئی کہ شاید اب کے یہ سمجھ جائے، میرا سوال کرنے سے پہلے یہ سمجھ جائے۔ دوسری مرتبہ پھر اس نے آگ بھر کر دے دی۔ میں تیسری مرتبہ پھر گئی، اس نے تیسری مرتبہ بھی آگ بھر کر دے دی کہ شاید اس کا چولہا بار بار بجھ رہا ہوگا۔ 3 مرتبہ جب آگ لا کر میں نے چولہے میں واپس ڈال دی تو دل اچھل رہا تھا، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ اللہ 3 دن کے فاقے سے ہوں۔ ادھر یہودی آدمی جب گھر آیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا آج کوئی آیا تھا کیا؟ کہا کوئی آیا تو نہیں، بازو میں مسلمان عورت آئی تھی، وہ پلیٹ لے کر آگ مانگنے کے لیے آئی، میں نے آگ دے دی۔ وہ دوبارہ آئی، میں نے پھر آگ دے دی۔ وہ تیسری مرتبہ آئی، میں نے پھر آگ دے دی۔ اس یہودی نے کہا تمہیں پتہ نہیں، تم سمجھ نہیں سکی، ایک بار کی آگ تو سہارا بن جاتی ہے چولہا جلانے کے لیے۔ وہ دوسری مرتبہ آئی، تیسری مرتبہ، اس کا مطلب کچھ اور تھا، شاید وہ بھوکی ہو تو لے جا کر اسے دے دے۔ اس نے کٹورا بھر کر سالن اور روٹی کچھ لا کر جب لا کر دیا، میں نے اس سے جب پیٹ کی آگ بجھائی، مانو دنیا کی نعمتوں سے زیادہ قیمتی مجھے اس دن وہ کھانا معلوم ہوا۔ اپنے سارے حقوق کو جب معاف کر چکی بیوی نے، تب جا کر حضرت طلحہ بنے ہیں۔ ایک عورت کا کردار ہے۔ جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے باڈی گارڈ، اتنا بڑا مرتبہ پانے کے لیے بیوی کی قربانی سامنے ہے۔ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کی پوری عمر میں بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی تو پھر بچہ ٹیپو سلطان پیدا ہوتا ہے۔ جو ماں اپنے بچے کو 2-2.5 سال کی عمر میں اذان، نماز، صورتیں نماز کی ترتیب بتاتی ہے اور یقین اللہ کی ذات سے جوڑتی ہے تو وقت کا جنید بغدادی بیٹا بنتا ہے۔ جو ماں اپنے بچے کو ایفائے عہد، وعدے کا پورا کرنا اور زبان سے سچ بولنا سکھاتی ہے تو بیٹا اپنے وقت کا عبدالقادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بنتا ہے۔ جب ماں حافظ قرآن ہوتی ہے تو پھر بیٹا بابا فرید شکرگن بنتا ہے۔ جب پیدا ہوئے بابا فرید 3 دن تک مسلسل روئے، دن میں بھی رات میں بھی، دن میں بھی رات میں بھی، ہر دعا پڑھ لی، ہر دم کر دیا، ہر دوا پلا دی، لیکن بچہ خاموش ہونے کا نام نہیں۔ اللہ والے ادھر سے گزرے، کسی نے کہا اللہ والے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں دو۔ اللہ والوں کو اللہ پاک 2 قسم کی نظر دیتا ہے، ہمیں ایک ہی قسم کی نظر ملی ہوئی ہے، ایک ہی قسم کی آنکھیں ہیں۔ یہ ظاہری آنکھیں جو ہمیں ملی ہے، یہ آنکھیں تو جانوروں کو بھی ہے، بیل، بھینس، بکرا، گائے، ہر ایک کو یہ آنکھیں ملی ہے، وہ بھی دیکھتے، ہم بھی دیکھتے۔ ایک نظر وہ ہے جو اللہ قلب کی نظر عطا کرتے ہیں۔ اتقوا عن فراست المومن فإنه ينظر من نور القلب، مومن کی فراست سے بچو، وہ قلب کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ جب یہ نگاہ ملتی ہے تو بندہ حلال حرام کو بھی پہچان لیتا ہے، قبر کے نور اور عذاب کو بھی پہچان لیتا ہے کہ قبر میں نور ہے مغفرت کا یا اس میں عذاب ہو رہا ہے۔ قلب کی نگاہ ملنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزرے، دیکھا ہے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، سوچنے لگے شاید گناہ کیے ہوں گے بہت سارے، اس لیے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے عذاب میں رکھا۔ لیکن جب سفر سے واپس آئے تو اسی قبر میں مغفرت کا نور دیکھتے ہیں تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ قبر سے باہر تو آیا نہیں، توبہ کیا نہیں، پھر اس کی قبر میں جہاں عذاب ہو رہا تھا وہاں مغفرت کا نور کیسے آ گیا؟ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک بات سمجھ میں نہیں آئی، جب گیا تھا ادھر سے تو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، جب واپس آیا تو اس میں مغفرت کا نور دیکھتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا جو پہلے دیکھا تھا عیسیٰ وہ بھی صحیح ہے، جو آج دیکھ رہے ہو وہ بھی صحیح ہے۔ در حقیقت جب یہ مرا تھا تو گناہگار تھا، ہم نے گناہوں کی وجہ سے اس کو قبر کے عذاب میں رکھا تھا، مگر یہ بات بھی صحیح ہے کہ جس دن یہ مرا تھا اس دن اس کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، آج وہ بچہ 3-4 سال کا ہو گیا۔ پہلی مرتبہ ماں نے انگلی پکڑ کر استاد کے پاس بٹھا
اٹھایا ہے اس نے زانوئے ادب ٹیکے ہیں، اور آج استاد نے اپنی زبان سے پہلی مرتبہ بچے کو پڑھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آج بچے نے پہلی دفعہ اپنی زبان سے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عیسیٰ، جس کا بچہ دنیا میں ہم کو رحمان و رحیم کہہ کر پکارتا ہو، ہم اس کے باپ کو قبر میں کیسے عذاب دے سکتے ہیں؟ مکتب کی اہمیت بھی معلوم ہوئی، قرآن کی فضیلت بھی معلوم ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے کو جو نگاہ ملی ہے اس نگاہ کی وجہ سے وہ قبر کے عذاب کو بھی دیکھ رہا ہے، نور کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ادھر سے گزرے اللہ والے، بابا فرید کے گھر والوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں ذرا بچہ دو، یہ کچھ کریں گے۔ اللہ والے کے ہاتھ میں جب بچہ دیا کہ اس کو دیکھو، ہم نے ان کا نام فرید رکھا ہے، یہ بچہ اتنا رو رہا ہے، 3 دن سے مسلسل رو رہا ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں لیا، گود میں لیا، سمجھ گئے کیا مسئلہ ہے۔ بچے کا کان منہ کے قریب کیا، قرآن کی چند آیتیں زور سے تلاوت کر دی، بچہ خاموش ہو گیا۔ کہا اب یہ نہیں روئے گا، اب اسے پلاؤ، اب اسے سلاؤ، اب اس کو پاس میں رکھو، یہ اب نہیں روئے گا۔ گھر والوں نے کہا ہم نے تو آہستہ آہستہ قرآن پڑھ کر دم کر دیے تھے، دوا وغیرہ پلائے، لیکن بچہ خاموش نہیں ہو رہا۔ آپ نے زور سے اس کی کان میں چند آیتیں کیا تلاوت کی، بچہ خاموش ہو گیا، ایسا کیوں؟ اللہ والے یہ کہنے لگے اس کی ماں حافظ قرآن ہے، اس بچے کی اماں حافظ قرآن ہے۔ جب تک یہ بطن مادر میں تھا 9 مہینے تک ماں تلاوت کرتی رہی۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو 2 قسم کے رزق مل رہے تھے، ایک رزق وہ جو ناف کے ذریعے سے دیا جا رہا تھا، ایک روحانی رزق وہ تھا جو تلاوت کا بچے کو روز ملتا تھا، ماں روزانہ تلاوت کرتی تھی۔ 2 قسم کے رزق تھے۔ جب یہ پیدا ہوا تو تم نے اس کو ظاہری دودھ تو پلا دیا، دنیا کی غذا تو اسے پلا دی، لیکن جو روحانی رزق مل رہا تھا وہ اب ماں پڑھ نہیں رہی تھی، اس کا رزق نہیں مل رہا تھا، وہ رو رہا تھا۔ میں نے تلاوت کر کے اس کا رزق اس کو پہنچا دیا، بچہ خاموش ہو گیا۔ ماں باپ میں کچھ ہوتا ہے، جب اولاد جا کر بابا فرید جیسی بنتی ہے، عبد القادر جیلانی بنتے ہیں، غوث پاک بنتے ہیں، ٹیپو سلطان بنتے ہیں۔ 12-13 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان شیر کو ہاتھوں سے پھاڑ کر جب گھر پر لائے تو لوگوں نے، دیکھنے والوں نے کہا بڑھیا ہم تو یہ کہہ رہے تھے تیرا بچہ جان بچا کر بھاگ جاتا، ہمارے بچوں کی طرح تو شاید جان بچ جاتی، لیکن تجھے اتنا یقین کیسے تھا کہ میرا بچہ شیر کو پھاڑ سکتا ہے، شیر میرے بچے کو نہیں پھاڑ سکتا؟ کہا اس لیے یقین تھا کہ جب سے یہ پیدا ہوا تھا اس ماں نے اس کی دودھ پلانے کی عمر تک کبھی بھی اپنے بچے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، اس لیے بچہ ٹیپو سلطان بنتا ہے۔ وقت کے ولایت والے، وقت کے اولیاء اللہ، وقت کے قلندر، وقت کے کتب، وقت کے ابدال، وقت کے قطب ارشاد اور قطب مدار، وقت کے عارف باللہ یوں نہیں بن گئے۔ ماں باپ میں کچھ تھا جب جا کر اولاد بنی ہے، اور اللہ کا احسان ہے آج تو جگہ جگہ مدارس ہیں، ہر جگہ مکاتب کھلے ہوئے ہیں۔ اب ہماری ضرورت ہے ہم ان کا خیال کریں، ان بچوں کو مکتبوں میں بھیجیں، یہ نورانیت روحانیت آتی ہے۔ میرے دوستو عزیزو، میری ماؤں بہنوں، رزق حلال پیٹ میں ڈالو۔ ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، مدارس سے بھی ماشاءاللہ علماء حفاظ نکل رہے ہیں، مکتبوں سے علماء حفاظ نکل رہے ہیں، لیکن بہت کم ایسے ہیں جن کے علم کا فیضان ہو رہا ہے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے علم کا آنا اصل نہیں ہے، فیضان علم اصل ہے۔ ایک تو ہے علم کا آنا، یہودی بھی حاصل کر لیتے، عیسائی بھی حاصل کر لیتے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھ کر رکھی ہے، آپ دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گی، کتنا بڑا علم کا بحر ذخار ان کو ملا ہے۔ 1.25 لاکھ شریعت، پیغمبروں کی شریعت کا علم تھا شیطان کو جزیات کے ساتھ میں، اتنا بڑا عالم تھا۔ علم کا آنا اصل نہیں، علم کا فیضان اصل ہے۔ ان کے علم سے دنیا سیراب ہو رہی ہو، طلبہ، طالبات، مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے، سب کو سیرابی مل رہی ہو، مسائل ان کے حل ہو رہے ہوں، عقیدے صحیح ہو رہے ہوں۔ یہ ہے علم کی نورانیت، روحانیت۔ نکلتے بہت ہیں، روحانیت والے بہت کم، نورانیت والے بہت کم، باقی لگ گئے کاروبار میں، کوئی کدھر کوئی کدھر، کس نے داڑھی مچھی صاف کر لیا، کوئی پینٹ شرٹ پر آ گیا، کوئی دنیائی کاروبار میں الجھ گیا۔
چند ہی ہوتے ہیں جن کے علم سے دنیا فیضیاب ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔